بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی تو جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ پھر سے ایک اسلامک ہیرو کی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے فلسطین جا رہے ہیں تو ایک جگہ ان کا پڑا ہوا، یعنی کہ ایک جگہ وہ رک گئے۔ وہ اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور اپنی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جس علاقے میں قیام کیا، وہاں کا بادشاہ عورتوں کے ساتھ بہت بدکاری کرتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ ایک عورت یعنی کہ حضرت سارہ علیہ السلام اس کے علاقے میں آئی ہیں، تو اس نے ان کے ساتھ بھی لگاتار 3 دن تک بدکاری کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ کر پایا۔ پھر اسے پتہ چلا کہ یہ لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اس نے ان کاموں سے توبہ کی اور اپنی ایک بیٹی جس کا نام حاجرہ تھا، لونڈی کے طور پر انہیں دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی شادی ان کی چچا زاد حضرت سارہ، لیکن کافی عرصے سے ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی، تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ حاجرہ سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ دونوں کی شادی ہو گئی اور اس کے 1 سال بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب وہ بہت چھوٹے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام اور اپنی زوجہ حاجرہ کو شام سے ہزاروں میل دور ایک صحرا میں چھوڑ دیا۔ وہاں پر پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ماں بیٹا بھوک سے اور پیاس سے بے حال تھے۔ اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریب کی ایک پہاڑی صفحہ پر گئی کہ پانی کا کوئی نام و نشان مل جائے، لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگائے اور اسی دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیر کے نیچے سے شفاف پانی کا چشمہ جاری ہوا، جو کہ آب زمزم کا تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے۔ آب زمزم تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے۔ حضرت حاجرہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہیں رہ رہی تھیں کہ ایک روز بنو مرمہ کے قبیلے کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر رہائش اختیار کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر کئی قبیلے آئے اور وہاں پر بس گئے اور پھر وہ صحرا مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان سے فرمایا کہ اے بیٹے، مجھے خواب آتا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فرمانبردار بیٹے نے کہا کہ آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ ویسا ہی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام کو کہا کہ آج اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نئے کپڑے پہنائے اور آنکھوں میں سرما لگا کر خوشبو لگائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیز دھار چھری کا بھی انتظام کر لیا اور مکے کی جانب منا میں چل دیے، اور شیطان نے دونوں باپ بیٹوں کی یہ گفتگو سن لی۔ چنانچہ شیطان جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر بیٹھ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا کہ یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں مارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر شیطان کو 7 کنکریاں ماری۔ اسی طرح جمرہ وسطیٰ کے مقام پر یہ دوبارہ ہوا۔ جمرہ اولیٰ کے مقام پر بھی ایسا ہی ہوا۔ شیطان دوبارہ وہاں پر آیا اور تیسری دفعہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی عمل دہرایا۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک حج کی آباد میں شامل کر دیا، اور اس طرح شیطان اپنی اس چال میں ناکام ہو گیا۔ جب شیطان کی ساری چالیں فیل ہو گئیں تو وہ عورت کا ویس بدل کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام کے پاس جا کر پیش ہوا اور انہیں کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم تمہارے لخت جگر اسماعیل کو کہاں لے کر گیا ہے؟ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ ہاں، وہ انہیں باہر لے کر گئے ہیں۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ وہ تیرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے کر گئے ہیں، اور اسی بات پر اس کے منہ سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ یہ سب کر رہے ہیں۔ یہ سن کر
حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اگر وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کر رہے ہیں تو اسماعیل کیا 1000 اسماعیل اس کی قربانی میں دے سکتی ہوں۔ اور پھر ایک بار پھر شیطان غصہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کی چال ایک بار پھر ناکام ہو جاتی ہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لیٹنے کی ہدایت کی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں اور تاکہ میں آپ کو دیکھ نہ سکوں، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں تاکہ آپ مجھے بھی دیکھ نہ پائیں۔ والد نے ایسا ہی کیا۔ حضرت اسماعیل لیٹ گئے اور تیز دھار چھری سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو ذبح کر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی کو دیکھ کر رحمت خداوند جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا رکھ دیا جائے۔ قربانی کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہاں پر ایک دمبا ذبح پڑا ہوا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، اسماعیل کی اس عظیم قربانی پر میں نے ان کا صدیہ دے دیا۔ رب العزت کو یہ اطاعت اتنی پسند آئی کہ اطاعت کے ساتھ عبادت اور قوت الہی کا ذریعہ بھی بنا دیا اور رہتی دنیا تک اسے عظیم رکن بنا دیا۔ امت مسلمہ ہر سال عید الفطر کے موقع پر سنت ابراہیمی ادا کرتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ وہ شیطان کے شر سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے اور نیک کام کرنے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش رہیں۔ جی تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ امید ہے آپ سب کو یہ اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل زندگی اور اسی لائف کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔